معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بریلی مکتب فکر کے مشہور عالم دین اور بے باک خطیب مفتی سلمان اظہری کو اتوار کے دن گرفتار کر لیا گیا۔ مفتی سلمان اظہری کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ حکومت کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ حکومت کیا چاہتی ہے؟ اور حکومت مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے، یا مسلم قائدین رہبر و رہنما ہے ان کو کیا کہنا چاہتی ہے، کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ساری تفصیلات بتلائیں گے، اور حکومت کی جو غلط پالیسی ہے مسلمانوں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے اجاگر کریں گے۔ مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پورے ملک میں بحث و مباحثہ کا سبب بن گئی ہے، اور آج بھی سوشل میڈیا میں اس پر گرما گرم بحث جاری ہے۔ جس نوعیت کی ویڈیو کلپ مفتی سلمان اظہری کے سامنے آئی ہے، جس پر پورے ملک میں واویلا کھڑا کیا گیا، اور جس کے بعد اتوار کے دن گھاٹ کوپر پولیس تھانے ممبئی میں گجرات پولیس مل کر مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کیا، وہ سب ایک سرکاری ڈرامہ اور پہلے سے طے شدہ عمل تھا۔ اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ مسلمانوں کی آواز اٹھانے کی اگر کوئی ذرا بھی کوشش کرے، چاہے وہ مذہبی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، تو اسے دہشت زدہ اور خوف زدہ کیا جائے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ تعزیرات ہند دفعہ 153 الف 505 وغیرہ میں درج کیس کی کارروائی گجرات ATS کو سونپی گئی۔ تعزیرات ہند کی دفعہ میں درج FIR کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ عام اور معمولی نوعیت کا کیس ہے، دہشت گردی کا معاملہ نہیں، ورنہ یہ کیس UAPA کے قانون کی دفعات کے تحت درج کیا جاتا، تو پھر اس معاملہ کو کارروائی کے لیے ATS کے سپرد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر یہ معاملہ ATS کے اختیار کا نہیں ہے۔ دوسری بات، جس ویڈیو کلپ کو شکایت کے لیے بنیاد بنایا گیا ہے، اس کا مطالعہ سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ مفتی سلمان اظہری نے حالات حاضرہ کے تناظر یا پس منظر میں ایک عام بات کہی تھی۔ اس میں دو فرقوں کے درمیان کشیدگی یا ٹکراؤ پیدا کرنے والی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے۔ مفتی سلمان اظہری کے بیان میں کسی دھرم یا طبقہ کی مخالفت کا کوئی بیان بھی نہیں ہے، اور مقررین نے اپنے فن خطابت کا سہارا لے کر ایک عام بات کہی، اسے دو فرقوں میں منافرت اور کشیدگی پیدا کرنے کا جرم ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اس کیس میں تعزیرات ہند کی دفعہ 153 کا اطلاق کرنا غلط طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ سرکاری اختیارات کو بیجا استعمال ہے۔ مفتی سلمان اظہری کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 505 کا بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ دفعہ کسی بھی طبقہ یا گروہ یا افراد کو کسی دوسرے کے خلاف مشتعل کرنے کی حرکت پر سزا کی دفعہ ہے۔ اس کے لیے 3 سال کی سزا اور جرمانہ یا دونوں عائد کیے جا سکتے ہیں۔ قانون کی نظر میں یہ دفعہ بھی معمولی نوعیت کی ہے، اور جس طرح مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری کا ڈرامہ رچا گیا، اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں یہ تاثرات دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور عدالت میں ٹرائل کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ لیکن جب یہ بات عدالت تک پہنچے گی، کورٹ میں پہنچے گی، تو عدالت میں اور ٹرائل میں سارے الزامات ٹک نہیں پائیں گے اور اوندھے منہ گر پڑیں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ سرکار اور پولیس کا مقصد بھی ٹرائل نہیں ہے، بلکہ میڈیا ٹرائل ہے، اور عدالت میں چاہے اس کیس کا جو حشر ہو، اس واقعہ کو میڈیا ٹرائل کے لیے استعمال کیا گیا اور مزید استعمال کیا جائے گا۔ مفتی سلمان اظہری پر ایک الزام دفعہ 188 کے تحت عائد کیا گیا، وہ بھی معمولی نوعیت کا ہے، اور اس الزام میں کہا گیا ہے کہ ایک بااختیار پولیس افسر کو احکامات جاری کیے تھے، اس کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی گئی۔ ایک دفعہ 14 بھی عائد کی گئی ہے۔
جس کا مقصد شاید FIR میں دفعات کی تعداد میں اضافہ کرنا تھا، اس دفعہ کے تحت ملزم کو اکسانے کی کوشش کرنے والے شخص پر بھی اس کیس کا اطلاق ہوگا، چاہے وہ واردات کے ٹھکانے پر موجود رہا ہو یا نہیں رہا ہو۔ اس نوعیت کی دفعات کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر پولیس بعد میں 2 4 10 مزید لوگوں کو اس کیس میں ٹھوس سکے تو ٹھوس دینے کی گنجائش برقرار رہتی ہے۔ قانونی نقطۂ نظر سے یہ دفعہ بھی معمولی نوعیت کی ہے، لیکن اس کیس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا وہ غیر معمولی ہے۔ اس لیے بات بھی سمجھنا ہوگا کہ اس گرفتاری کے پس پشت حقیقی مقصد حکومت کا کیا ہے۔ اس گرفتاری کا وقت ہمیں ایک سراغ دیتا ہے کہ یہ گرفتاری ایسے وقت میں انجام دی گئی جبکہ گیان واپی مسجد کے متعلق ایک ریٹائر ہونے والے جج نے اپنے آخری دن ایسا متنازع فیصلہ سنایا کہ سارے علماء کرام احتجاج کرنے لگے۔ پورے ملک میں بے چینی پھیل گئی اور پہلی مرتبہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ مسلم مذہبی قیادت کھل کر عدالت کے فیصلے پر تنقید کر رہی ہے۔ کیا مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری کی کسی قسم کا پیغام ہے کہ چاہے ظلم کا سلسلہ کتنا ہی لمبا ہو جائے علماء کرام اپنی زبان بند رکھے؟ حالانکہ یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری ایک پیغام ہے کہ جرأت مند علماء کرام کی زبان بندی کے لیے سرکاری ارادے ٹھیک نہیں ہے، ورنہ مفتی سلمان اظہری پر جو الزام عائد کیا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ سنگین جرم میرا روڈ کی BJP MLA گیتا جین، کوکن کے BJP MLA نتیش نارائن رانے، حیدرآباد کے MLA راجا سنگھ، سدرشن TV کے چیف ایڈیٹر سریش چانکے، نفرت وادی صحافی نوپور شرما اور بے شمار دیگر افراد نے کیا ہے۔ لیکن کیا FIR درج ہونے اور عدالتوں کے احکامات کے باوجود ان کے خلاف ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں کیا گیا اس کے خلاف۔ آئیے ہم بتلاتے ہیں کہ وہ واردات کے ٹھکانے پر موجود رہا ہو یا نہیں رہا ہو، اس نوعیت کے ٹھوس جانے کی وجہ سے حکومت اس سے بعض ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ لیکن اتنے بڑے غیر مسلموں اور BJP کے نیتاؤں نے بھڑکاؤ بھاشن دیا، لیکن اس کے خلاف FIR درج ہونے اور عدالتوں کے احکامات کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ سریش چوانکے پر تو 1800 FIR ہے، راجا سنگھ پر درجنوں کیس ہے، لیکن ان کو مہاراشٹر میں داخل ہونے یا تقریر کرنے سے بھی نہیں روکا جا رہا ہے۔ گرفتاری بہت دور کی بات ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کے دور میں سیاسی مفادات کے مد نظر فوجداری نظام انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری آنے والا حالات کے مد نظر مسلم مذہبی قیادت کی جرأت اور حوصلوں کو ٹٹولنے کی کوشش ہے۔ یہ ساری مسلم قیادت اور خاص طور پر مسلم مذہبی قیادت کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔ کسی فرد واحد کی گرفتاری کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اس معاملہ میں غور و خوض، حکمت عملی اور لائحہ عمل ترتیب دینے کے لیے اجتماعی اقدام اور کارروائی کی ضرورت ہے۔ مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پر بہت ساری مذہبی اور سیاسی شخصیات نے اپنا بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری غیر قانونی ہے، اسے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس بارے میں مولانا محمود احمد دریابادی اور بہت سارے علماء کرام نے اپنا بیان جاری کیا ہے۔ یہ سارا مقصد حکومت کا کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ مسلم مذہبی قیادت اور شخصیتوں کو ڈرایا دھمکایا جائے تاکہ وہ کسی بھی موقع پر سامنے نہیں آئے، جیسا کہ ابھی گیان واپی مسجد کے معاملے میں
सिविल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और ज्ञान वापी मस्जिद के तह खाने के अंदर जो पूजा पाठ की इजाज़त दी और इस पर जो वावेला खड़ा किया गया और जमीयत उलमा हिंद सामने आ गई और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड सामने आ गई, ऑल इंडिया मुस्लिम मिली काउंसिल सामने आ गई और बहुत सारी जो मिली और मजहबी दीनी तंजीमें हैं सबके सबके सरबराहान और ज़िम्मेदारान सामने आकर अपने बयान जारी किए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने यहाँ तक क्या कह दिया कि अगर जो कानून पढ़ाया जाता है, संविधान पढ़ाया जाता है वकला को, अगर कानून पर अमल नहीं किया जा रहा हिंदुस्तान पर, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस कानून पर अमल नहीं करता है, उसके मुताबिक फैसला नहीं करता है, तो ऐसे कानून को जला देना चाहिए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर बोर्ड का भी बयान हुआ है, मौलाना महमूद मदनी ने भी बयान दिया है। ये सारे उलमाए किराम जो बयान दिए हैं इससे हुकूमत में खलबली मच गई और इसलिए उन्होंने चाहा कि मुस्लिम रहनुमाओं पर हमला किया जाए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए ताकि किसी भी मौका पर ये मुस्लिम कायदीन और मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान खुल कर बयान न कर सके या हुकूमत की किसी पॉलिसी की मुखालफत न कर सके। नाजरीन, आपने देख लिया कि यहाँ पर जो मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ़्तार किया गया है उसकी गिरफ़्तारी की जो वजह है वो साफ ज़ाहिर है, वो मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को धमका कर रखना चाहते हैं और वो हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान या मजहबी क़ियादत किसी भी मौका से हुकूमत के किसी भी फ़ैसले पर उंगली न उठाए या उसका कोई जवाब न दे।